اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا ایک پیغام کے لیے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو رہائی کس طرح دلوانی ہے اور اپنے ملک میں رول آف لا کی حکمرانی کس طرح قائم کرنی ہے. رول آف لا کی حکمرانی کے لیے اور جو یہاں ہمارے اوپر تسلط برسوں سے چلا آ رہا ہے، اس نظام کو، اسٹیٹس کو کے نظام کو توڑنے کے لیے عمران خان نے 1996 میں ایک تحریک کی جماعت بنائی، پاکستان تحریک انصاف، جس کی بنیاد رکھی گئی. اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم ہمارے ملک میں جو چند گھرانے ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ صوبے سے لے کے حلقے سے لے کے مرکز تک، ان گھرانوں کا تسلط توڑا جائے. پاکستان میں ایک سوچ، ایک فضا بنائی گئی تھی کہ یہاں جو ہے صرف اور صرف جاگیردار جو ہے وہ سیاست کا حصہ بن سکتا ہے، وہ آگے جا سکتا ہے، باقی مڈل کلاس یا کسان برادری یا جو دیگر طبقے ہیں وہ آگے نہیں جا سکتے. لیکن عمران خان نے مجھ جیسے نوجوانوں کو موقع دے کے، میں ایک مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں مجھے قومی اسمبلی کا ٹکٹ پارٹی کی جانب سے دیا گیا. یہ جتنے ہمیں ووٹ پڑے، جس حلقے پہ بھی پڑے، یہ دراصل کسی کینڈیڈیٹ کا اپنا ذاتی کوئی ایسا کمال نہیں ہے. یہ کمال ہمارے لیڈر کا ہے، اور یہ کمال 28-27 سال جو قربانیاں دی گئی ہے، یہ ان کو قربانیوں کا ثمر ہے جو ہم تمام کینڈیڈیٹس کو ملا. جس طرح 9 مئی کو ہمارے ملک کے نوجوانوں نے آپ کے پنجاب میں بھی شہادتیں پیش کی، اس طرح بلوچستان میں بھی ہمارے نوجوان شہید ہوئے، اور آپ کے ملک کے دیگر حصوں میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں نوجوانوں نے شہادتیں کس مقصد کے لیے دی؟ صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس ملک میں جو تسلط بنا ہوا ہے اس تسلط کو ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے آج ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ہم یہاں پنجاب کے ساتھیوں سے صرف ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، مسائل تو ہے، ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر آپ ملک میں واقعی میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں یا حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، صرف پاور پولیٹکس نہیں، آپ نظریاتی تبدیلی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. ہمیں اس چیز سے آگے نکلنا چاہیے کہ میری ذات کو کیا نقصان پہنچے گا. دراصل اگر صدام کی ذات کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو شاید میرے فیملی کا نقصان ہو یا میرے حلقے کا نقصان ہو. اگر ہمارے لیڈر کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ہمارے پورے ملک کا نقصان ہے. جو ہمارے بین الاقوامی طور پہ اوورسیز ہے، یہ ان سب کا نقصان ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں، آپ کے پولیٹکس میں، آپ کے پاس واحد ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو آپ کی ایک بہتر انداز میں بین الاقوامی طور پہ نمائندگی کر سکتی ہے. بلکہ صرف پاکستان کی نہیں، انٹرنیشنلی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی نمائندگی واحد اس وقت آپ کے پاس ایک لیڈر ہے انٹرنیشنلی، عمران خان. فلسطین کی عوام اس وقت کہہ رہی ہے کہ آپ صرف 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو باہر نکالیں. وہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ دیگر جتنے اسلامی ممالک کے لیڈرشپ ہے وہ اس وقت خاموش ہے. اگر وہ آواز اٹھاتے تو انہیں آج اس بات کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن عمران خان نے یہ چیز عملاً ثابت کی، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. جب وہ اقتدار میں تھے، جس وقت فلسطین کا ایشو بنا، تو انہوں نے اسی وقت اپنے وزیر خارجہ کو، شاہ محمود قریشی کو باہر بھیجا، یو این کا اجلاس بلوایا، اور یہاں آپ کے ملک میں OIC منعقد کی. یعنی وہ ایک واحد شخص ہے جو آپ کے پرچم کی گرتی ہوئی ساکھ اور آپ کے ملک کی گرتی ہوئی ساکھ کو دوبارہ انٹرنیشنلی بحال کر سکتا ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایسا لیڈر تھا، جب وہ سعودی گیا تو وہاں کے بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کیا دیں. تو باقی جو ہمارے لیڈر جاتے تھے ان کا مزاج دیکھیں، جب وہ جاتے تھے وہ ان سے کوئی لیز آرڈر لیتے تھے یا کوئی بزنس پارٹنرشپ کی بات کرتے تھے اپنے ذاتی حوالے سے، ملک کے لیے نہیں. لیکن واحد عمران خان تھا جس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کے ملک میں میرے مزدور جو جیلوں میں پڑے ہوئے وہ غریب لوگ ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں. یعنی ایک اس قسم کا سوچ رکھنے والا شخص اس دور میں، اور ہم لوگوں نے آج اسے جیل میں رکھا ہوا ہے. دنیا کے بادشاہ اسے سلام کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ اسے مانتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک ایسی پستائیت بنائی گئی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. 2 سال سے عمران خان چیختا ہوا آ رہا تھا کہ اس ملک میں ظلم چل رہا ہے، یہاں طاقتور حلقے جو ہے جن کا کام وہ نہیں بنتا ہے وہ اس کاموں میں انوالو ہو رہے ہیں. جس طرح عمران خان کے اوپر زبردستی 200 FIR لانچ کیے گئے، جس طرح اس پہ فائرنگ کی گئی، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے، ان کا کام کچھ اور ہے. لیکن عمران خان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. آج تو آپ کے ملک کے سٹنگ جو ججز ہے ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے، وہ خود ایک لیٹر واضح طور پہ لکھ چکے ہیں، تحریر کر چکے ہیں کہ یہاں چل کیا رہا ہے. اب تو آپ کے ملک کے ججز بھی بچے ہوئے نہیں. اگر آپ لوگ اپنے ملک میں بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو آپ نے خوف کا بت توڑنا ہوگا، آپ نے نکلنا ہوگا. ایک تحریک آپ کی چل رہی ہے، اس تحریک کو ضائع نہ کریں.
سب نے قربانیاں دی ہے، اگر ہم لوگ اس موقع پہ پیچھے چلے گئے، یہ ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان میرا ہے، آپ کا ہے، مڈل کلاس کا ہے، عام آدمی کا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب عمران خان اس ملک کے اقتدار سے انہوں نے زبردستی اسے الگ کیا، آپ کے اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو تھے، جو ریزرو تھے، وہ 16 ارب تھے، آج انہوں نے خزانے کا یہ حال کر دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، جس کی وجہ سے آپ پہ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ پیٹرول ریٹ چیک کر لیں، اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہی ریٹ آگے برقرار رہنا ہے ان کی موجودگی میں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوگا نا تو آپ کے ملک کا جو پہیہ چل رہا ہوتا ہے نا، وہ جس چیز میں بھی استعمال ہو رہا ہو پیٹرول، وہ اس کے ریٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کا مزدور جو ہے اس وقت پسا ہوا ہے، آپ کا مڈل کلاس جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہا ہے، اس کی فیس ادا نہیں کر پا رہا ہے، اپنے گھریلو ضروریات کو پورا نہیں کر